اچھا میرے بھائیوں، پبلک سیشن نمبر 232 میں ہم اسپیشل ٹاپک کے طور پر جو 19 اپریل 2026 کو ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہماری اکیڈمی میں، دہشت گردی کا واقعہ، اس کے حوالے سے اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں رکھ چکے ہیں۔ اب جو آپ کی پرچیاں آئی تھی ریئل ٹائم اسی دن جو ہم کور نہیں کر سکے تھے، آج پبلک سیشن نمبر 232 میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ ساری کور کروں۔ نیکسٹ جو پرچیاں ہیں، جب تک ہمارا یہ آن لائن اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ آپ کامنٹس میں آ کر پوسٹ کے نیچے لکھ دیا کریں، پوسٹ لگ جایا کرے گی انشاءاللہ بدھ یا جمعرات والے دن، اور پھر سنڈے والے دن ہم انشاءاللہ تعالی کوسچنز کو ایڈریس کر دیا کریں گے۔ ابھی یہ پرانی پرچیاں جو کہ باقی ہیں تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ رفع الیدین کرنے پر میرے بڑے بھائی نے کہا ہے کہ میرے ساتھ رشتہ رکھو یا رفع الیدین چھوڑ دو، کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ تو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن سنت بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ لیکن پیار محبت سے ان کو سمجھائیں۔ ظاہر ہے کہ بزرگوں نے ان کو یہ سب کچھ سکھایا ہے، اور جو بزرگوں کے ماننے والے ہیں ان کے لیے تو یہ بات کافی ہے کہ غوث پاک نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ تو غوث پاک کے بارے میں تو ان کے بزرگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے تھے جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ تو یقیناً انہوں نے لوح محفوظ پہ نبی اسلام کی نماز کا طریقہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ ہم لوگوں کو تو کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن بقول ان کے غوث پاک تو ڈائریکٹ لوح محفوظ پڑھتے تھے، اور لوح محفوظ کے اوپر ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو میرا خیال ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی نماز قرآن و سنت کے مطابق تھی، اور یہ صرف ان کا نام بیچ رہے ہیں۔ ان کی اپنی نماز جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے مطابق نہیں ہے، تو انہیں کہیں کہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لوگوں میں جو ابھی ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں؟ اس طرح کا کوئی عقیدہ رپورٹ نہیں ہوا۔ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں، آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، آپ کی وفات کے بعد جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ نبی الاسلام کی پیدائش سے پہلے جو واقعات ہوئے اس کے حوالے سے سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی الاسلام، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو نہ تو آپ اس واقعے کے گواہ تھے اور نہ وہاں پر موجود تھے، نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے، جو انہوں نے خود سے ایک عقیدہ گھڑ لیا۔ اسی طریقے سے قیامت تک جو ہونے والے واقعات ہیں ان میں سے جو چیزیں نبی الاسلام کو ان کی مبارک زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دی وہ تو ایک الگ بات، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نبی الاسلام دیکھ رہے ہیں، اس کو قرآن و سنت میں کوئی ثابت نہیں ہے۔ حاضر و ناظر سے متعلق میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ ہاں، نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں آپ کو جو واقعات دکھائے گئے، قیامت تک آنے والے چند ایک واقعات کریٹیکل، جس طرح کہ دجال دیکھا آپ نے، عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، اپنے مبارک زمانے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو غزوہ موتا میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا، وہ صحیح بخاری میں رپورٹ ہوا۔ اس طرح کے واقعات بالکل برحق ہیں، لیکن یہ کہنا کہ نبی الاسلام ہر چیز دیکھ رہے ہیں، اس طرح کا کوئی عقیدہ رپورٹ نہیں ہوا۔ اس میں وہ مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، ایک حدیث اور 3 عقیدے۔ جب سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کیا جانے لگا تو انہوں نے شہید ہوتے وقت اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے، ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اس حال میں دنیا سے جا رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی، ہم اپنے رب سے راضی۔ اے اللہ، ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتے۔ یعنی صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی الاسلام خود ہمیں نہیں دیکھ رہے جبکہ آپ دنیا میں موجود تھے۔ نمبر 1، حاضر ناظر کا عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ وہ نبی الاسلام کو وہاں پر نہیں مانتے تھے۔ نمبر 2، علم غیب کا عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ وہ نبی الاسلام کے لیے ایسا علم غیب نہیں مانتے تھے کہ آپ ہر وقت ہر چیز کو جانتے ہیں، سوائے اس چیز کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا۔ اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے استمداد کا عقیدہ بھی اڈاپٹ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، بلکہ کہا کہ اے اللہ، ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتے۔ تو یہ ایک حدیث بخاری مسلم کی اور 3 عقیدے اس میں کلیئر ہیں الحمدللہ۔ میں ایک ویٹرنری ڈاکٹر ہوں، ہمیں اکثر اوقات جانوروں کی آسانی کے لیے ان کو یوتھنائز یعنی آسان موت دینی پڑتی ہے، جب
اس کا بچنا مشکل ہو جائے یا علاج بہت مہنگا ہو. دیکھیں اگر تو حلال جانور ہے تو آپ اس کو ذبح کر لیں بھائی, اور اگر کوئی دوسرا اس قسم کا جانور ہے تو اس طریقے سے اس کو موت دینا یہ تو بھائی کوئی ثابت نہیں ہے, سوائے اس کے کہ کوئی جانور ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہو. جس طرح کوئی پاگل کتا ہے اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں, وہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا. چوہے مار سکتے ہیں آپ جو تکلیف دینے والے ہیں, اسی طریقے سے کوے جو تکلیف دینے والے ہیں, ہر کوے کو نہیں مارنا. اس طریقے سے ہم نے اپنے گھروں کے اندر جو حشرات الارض ہیں ان کو مارنے کے لیے الیکٹرک شاک والی ڈیوائسز لگائی ہوئی ہوتی ہیں یا ہم سپرے کرتے ہیں, وہ جائز ہیں. لیکن ڈھونڈ کے جانوروں کو قتل کرنا اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اسلام میں. جیسے حضرت عمر نے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا, اگر یہ ٹھیک ہے تو شیعہ حضرات نے جو علی ولی اللہ کا اضافہ کیا وہ بھی ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس کو میں ایڈریس کر چکا ہوں. ارشاد بھٹی صاحب کی پوڈ کاسٹ کے اندر سید جواد نقوی صاحب نے یہی دلیل بنائی تھی, تو میں نے ان کو فون پہ بھی کلیئر کیا, ارشاد بھٹی صاحب کو بھی اور جواد نقوی صاحب کو بھی, کہ بالکل جھوٹ ہے الصلاۃ خیر من النوم کو سیدنا عمر کی طرف منسوب کرنا. یہ بالکل بے سند روایت ہے الموطا امام مالک میں, جبکہ سنن نسائی کے اندر سنن ابی داؤد میں نبی الاسلام سے موجود ہے, اور اس کا نمبر ہے 500. سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر ہے پورا 500, کہ نبی الاسلام فجر کی اذان کے لیے الصلاۃ خیر من النوم مؤذن کو خود تعلیم فرمایا کرتے تھے. تو یہ پبلک کے اندر مشہور ہو گیا, لوگوں نے اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کے لیے سیدنا عمر کے حوالے سے یہ بات مشہور کر دی. اسی طریقے سے حی علی خیر العمل یہ اہل سنت کے ہاں پایا جاتا ہے. سنن الکبریٰ امام بہیقی کی کتاب میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں, اور اسی طریقے سے مصنف عبد الرزاق میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ اذان میں یہ کہلوایا کرتے تھے, تو وہ جائز ہے. اور دیکھ لیں ملتے جلتے الفاظ ہیں, حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح آؤ فلاح کی طرف, حی علی خیر العمل آؤ بہترین عمل کی طرف. تو یہ بھی درست ہے اذان میں ایڈ کرنا. رہا علی ولی اللہ کہنا, تو اس طریقے سے شہادت کے طور پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایڈ کرنا, تو یہ اہل تشیع کے ہاں بھی کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. ایون وہ مانتے ہیں کہ نہ نبی الاسلام نے کہلوایا, نہ خلفائے راشدین نے کہلوایا انکلوڈنگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور نہ ائمہ اہل بیت نے اذان میں اس کو داخل کیا. وہ کہتے ہیں ہم جواز کی حد تک کرتے ہیں, اجتہاداً. اجتہاد وہاں کیا جاتا ہے جہاں قرآن و سنت موجود نہ ہو, اجماع امت موجود نہ ہو. علی بھائی کافی عورتیں آپ کی ویڈیو سے متاثر ہیں جس میں آپ نے عورتوں کے حقوق پر بات کی ہے, برائے مہربانی ان عورتوں کے لیے پیغام دیں, مطلب مردوں کے حقوق پر بات کریں جو عورتوں پر فرض ہے. ساری عورتوں کو پتہ ہے جی مردوں کے حقوق کیا ہیں. اب وہ جان بوجھ کے مردوں کے حقوق پورے نہ کریں تو یہ ان کی خامی ہے. سب سے مشہور حدیث سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. یعنی اگر سجدہ تعظیمی درست ہوتا اس امت کے حق میں, جیسا کہ اگلی امتوں میں جائز تھا, حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا, سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا, ان کے ماں باپ نے کیا, تو اس امت میں اگر یہ جاری ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں. تو یہ بڑی حیران کن چیز ہے. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق لے لی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. تو مردوں کے حقوق اپنی جگہ موجود ہیں. الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا عورتوں کے اوپر, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے, صرف حاکمیت نہیں جتانی. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاندانی ادارے کا سربراہ جو ہے وہ مرد کو بنایا ہے, نہ کہ عورت کو. ایک خاندان کے اعتبار سے دیکھا جائے ہیومن ڈگنیٹی میں سارے برابر ہیں, بلکہ عورتوں کو زیادہ ہی مل گیا ہوا ہے. تو اپنی عورتوں کو یہ ساری حدیث بتائیں. بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے, نبی الاسلام نے کہا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے کیونکہ یہ زبان درازی کرتی ہیں اپنے خامدوں کے ساتھ. تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اللہ تعالیٰ ہماری سسٹرز کو توفیق دے کہ وہ اپنے خامدوں کا احترام کریں اور ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں. میں اکثر نمازیں جمع کر کے پڑھتا ہوں, کام میں سے وقت نہ ہونے کی وجہ سے. کوشش کریں کہ آپ چیزوں کو مینج کریں, اور واقعتاً اگر آپ مجبور ہیں
اس لیول تک کہ آپ باقی کام بھی اپنے کمپرومائز کر لیتے ہیں، یعنی شادی بیاہ پہ نہیں جاتے، چائے کے ہوٹلوں پہ بھی ٹائم ضائع نہیں کرتے، بلکہ آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں کام میں یا نوکری میں، تو ٹھیک ہے، آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، ظہر و عصر کو، مغرب اور عشاء کو. اور اگر آپ کے اختیار کے اندر ہے آپ نمازوں کو الگ الگ پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے الگ الگ ہی پڑھنا ہے. یہ صرف جواز کی حد تک ہے. اس کو روٹین بنانا صرف اس شخص کے حق میں جائز ہوگا جو شخص مجبور ہو جائے، ادروائز آپ نے نمازوں کو الگ اوقات میں پڑھنا ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی الگ اوقات میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور اہل سنت کے ہاں بھی احادیث موجود ہیں. نمازوں کو جمع کرنا میری تفصیلی ویڈیو اس حوالے سے ریکارڈ ہے الحمدللہ. اگر ظہر عصر کی نماز نہیں پڑھی گئی، کیا دونوں نمازیں مغرب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کسی وجہ سے رہ جائیں تو؟ جی پڑھنی تو ہیں، بھلے آپ عشاء کے بعد جا کے پڑھیں، بہتر یہ ہے کہ ترتیب قائم رکھیں، لیکن آپ نے نماز تو پڑھنی ہے، نماز تو آپ نے نہیں چھوڑنی، پانچوں نمازیں آپ نے پڑھنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جب اس کو یاد آئے اس وقت وہ نماز پڑھ لے. اور پھر نبی علیہ السلام نے وہ آیت مبارکہ بھی تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا. حدیث کی روشنی میں مولا علی علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ احادیث میں تو چند ایک بیٹے رپورٹ ہوئے ہیں، باقی آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھیں گے تو مولا علی علیہ السلام کی کافی اولاد تھی. اور مشہور تو سیدنا حسن حسین ہیں، محمد بن حنفیہ ہیں، جو حنفیہ نامی عورت سے سیدنا علی کے بیٹے تھے، ان کی احادیث بھی موجود ہیں. گوگل پہ جا کے آپ لکھیں گے تو پورا فیملی ٹری سیدنا علی کا آپ کو مل جائے گا. ہم نے اپنے محلے کے قاری صاحب کو کہا جو بریلوی تھے کہ اگر یا علی مدد شرک ہے تو امداد کن یا غوث اعظم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ روحانیت ہے. نہیں، وہ تو یا علی مدد کو بھی صحیح درست سمجھتے ہیں، تو یا غوث اعظم کو بھی انہوں نے کہنا تھا. آپ بس پیار محبت سے ان کو سمجھائیں. ہماری جو ویڈیو ہے دعا صرف اللہ ہی سے، بلکہ توحید کے نام پر 10 دھوکے، میری ایک ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھیں اور وہ آیات اور احادیث ان کے سامنے رکھیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا کے اندر روحانی طور پر وسیلہ دیا جا سکتا ہے؟ روحانی طور پر نبی اسلام کا طریقہ آپ اڈاپٹ کریں گے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ جو اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں لوٹاتا. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. تو طریقہ یہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا کہ اللہ کی حمد بیان کریں، نبی اسلام پر درود پڑھیں اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. باقی اس طریقے سے وسیلہ پیش کرنا یہ کوئی ثابت نہیں. ایک واقعہ ہے سنن ابن ماجہ میں، وہ صحیح سند سے، اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ نبی الاسلام نے ایک ایسے شخص کو جس کی بینائی نہیں تھی اس کو ایک دعا تعلیم فرمائی. پہلے نماز پڑھوائی، اس کے بعد کہا کہ تم اللہ کے حضور دعا کرو کہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے نبی میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. یعنی دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا. اگلے الفاظ کنکلوڈنگ ہے کہ اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما، یعنی نبی الاسلام کی جو دعا ہے وہ قبول فرما. نبی الاسلام نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس کر دی. وسیلہ کے نام پر دھوکہ، یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. تو آج اگر دنیا میں نبی الاسلام موجود ہوں تو اس طریقے سے آپ علیہ السلام سے دعا نہ صرف کروائیں گے بلکہ ہم کوشش کریں گے اپنا ہر معاملہ آپ کے سامنے پیش کریں. دونوں طرف سلام پھیرنے کے علاوہ نماز کو ختم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اہل سنت کے ہاں جو مضبوط روایتیں ہیں وہ تو اسی طریقے سے ہیں. باقی اجتہاداً تو کافی ساری چیزیں اہل سنت کے ہاں رپورٹ ہوئی ہیں. حنفی تو کہتے ہیں جان بوجھ کے اگر کوئی شخص ہوا خارج کرتا ہے تو وہ بھی خروج بالسنعی ہی ہے اور وہ ایکویلنٹ بن جاتا ہے سلام کے. تو میرا خیال ہے اس سے تو بہتر طریقہ اہل تشیع کا جو کر رہے ہیں، کم از کم ایک مہذب انداز میں کر رہے ہیں. اس کی ضعیف روایتیں بھی اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہیں، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ہم ہاشمی ہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہمیں صدقہ نہیں لگتا، تو کیا سید کی طرح ہاشمی کو بھی صدقہ نہیں لگتا؟ بھئی ہاشمی جو ہیں وہ سید ہی ہوتے ہیں. بنو ہاشم خود پورا خاندان جو ہے وہ نبی اسلام کا خاندان ہے. بنو اسماعیل میں اعلیٰ ترین خاندان ہے اور ان پہ صدقہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. ان کے لیے خمس ہے، اور وہ اہل تشیع کے علماء اور بڑے بڑے بزرگوں نے اچھا خاصا جمع کیا ہوتا ہے، وہ آپ جا کے لے سکتے ہیں ان سے. جمعہ والے دن ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس دن جمعے کی نماز ظہر کی نماز کا ایکویلنٹ ہو جاتی ہے.
ایون سنن ابن ماجہ میں، سنن نبی داؤد میں موجود ہے کہ اگر عید والے دن جمعہ آ جائے تو پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز پڑھ لی تو وہ بھلے جمعے کی نماز کے لیے گاؤں سے شہر میں نہ آئے، لیکن اپنے علاقوں میں انہوں نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، 5 نمازیں پوری کرنی ہے۔ جمعے والے دن بھی نمازیں 5 ہی ہوتی ہیں، ظہر کی جگہ جمعہ آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کا جمعہ رہ جائے گا تو آپ نے اس کے بدلے میں جمعہ نہیں پڑھنا بلکہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، 4 فرض پڑھنے ہیں۔ اور اگر آپ مسافر ہیں تو مسافر کے اوپر جمعے کی نماز نہیں ہے، پڑھ لے تو بہت اچھی بات، ادروائز جمعے کی نماز کے ایکویلنٹ وہ 2 فرض پڑھے گا ظہر کی نماز کے مسافر۔ 50 لاکھ مالیت ہے، 40 لاکھ باہر مارکیٹ میں ادھار ہے، زکوٰۃ 10 لاکھ پر ہوگی یا 50 لاکھ پر ہوگی؟ بھائی 50 اور 40 ہو گئے 90، اور 90 میں سے 40 نکال دیں تو باقی 50 بچے، تو 50 پہ آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اس 50 میں سے 40 نہ نکالیں، وہ 40 الگ سے ہیں، 50 آپ کے پاس موجود ہیں، 40 آپ کے ادھار آپ نے باہر لوگوں کو دیے ہوئے، تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 90۔ ان 90 میں سے 40 نکلے گا۔ یہ جو 50 آپ نے اپنی جیب میں رکھے ہیں اس میں سے 40 نہ نکالیں۔ اس طرح تو جن لوگوں کی فیکٹریاں ہیں، کروڑوں کی ان کے پاس فیکٹریاں ہیں یا ایسٹس موجود ہیں اور کروڑوں کے انہوں نے ادھار اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ اس میں سے اس کو مائنس کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ٹوٹل جو آپ کے پاس مالیت ہے اس میں سے آپ نے ادھار کو مائنس کرنا ہے۔ جو آپ نے جوڑ کے رکھا ہے اس میں سے اپنا ادھار نہیں آپ نے مائنس کرنا۔ یہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ بھول پن کی وجہ سے اس قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ قربانی ادھار کے پیسوں سے ہو سکتی ہے، حج بھی ہو سکتا ہے بھائی، عمرہ بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ واپس کر سکیں۔ آج کل تو بغیر ادھار کے حج ہو ہی نہیں سکتا، حج 15 سے 20 لاکھ میں چلا گیا، تو کمیٹیاں جو آپ ڈالتے ہیں وہ آپ کا ادھار ہی ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایسا شخص جو ادھار اتارنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کمیٹیاں اس نے ڈالی ہوئی ہیں اور وہ بعد میں اتار لے گا، تو ادھار اٹھا سکتا ہے۔ جیسے صدقہ جاریہ کا ثواب مرنے کے بعد بھی ہے، ایسے ہی دین میں فرقے بنانے والوں کو مرنے کے بعد بھی سزا ملے گی؟ جی انشاءاللہ، جیسا کہ چاروں اماموں نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ آپ غلط چیز ان کی طرف منسوب نہ کریں۔ دیکھیں عیسیٰ ابن مریم نے توحید کی دعوت دی ہے، کرسچنز نے ان کی طرف غلط عقائد منسوب کیے، تو نعوذ باللہ عیسیٰ ابن مریم پہ کوئی وبال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 4 اماموں نے کہیں فرقے کھڑے نہیں کیے، بلکہ وہ تو مخالفت کرنے والے تھے۔ یہ تو ان کے ناموں پر سلطنت عثمانیہ نے 400 سال تک، 1517 سے 1917 تک 4 مسلح ڈال کے رکھے، کعبہ شریف کی جمعیت کو توڑا۔ اور اس وقت ہمارے جو ائمہ تھے، جو بڑے بڑے حدیث کے ائمہ ہیں، ان کو ایٹ لیسٹ آپ سمجھ لیں دنیا سے گئے ہوئے 700-800 سال ہو چکے تھے۔ یہ ان کے نام پہ فرقے کھڑے کیے کہ خود شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ اماموں کے نام پہ جو تقلید کا سلسلہ شروع ہے یہ 4 صدی ہجری میں آ کے شروع ہے۔ تو اماموں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے نام پہ لوگوں نے یہ کچھ کرنا ہے۔ بڑی عید کی نماز سے پہلے جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی جی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس نے اپنے لیے کی گوشت کھانے کے لیے۔ اور ایک واقعہ بھی رپورٹ ہوا تھا، تو نبی اسلام نے اس صحابی کو کہا کہ تم دوبارہ قربانی کرو، تو اس نے کہا میرے پاس تو اب ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے، تو آپ نے فرمایا وہی قربان کر لو۔ لہٰذا عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوگی۔ اس میں نماز آپ نے پڑھی ہوئی ہے یا نہیں پڑھی اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ پورے شہر میں کہیں پر بھی عید کی ایک نماز ہو گئی، آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، آپ اپنا جانور قربان کر سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پڑھنے کے بعد جانور قربان کریں۔ اور اگر آپ حاجی ہیں، حج تمتع کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے قربانی کرنے کے بعد اپنے سر کے بال منڈوانے ہیں، اس سے پہلے آپ نہیں منڈوا سکتے، وہاں تو آپ نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ والد صاحب کا سالانہ ختم پڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا مقصد اپنے والد صاحب کو مرنے کے بعد نفع پہنچانا ہے، اور وہ بالکل درست ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اہل ایمان جو ہیں وہ اپنے فوت شدگان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں، استغفار کریں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ مرنے کے بعد ایک شخص کے مراتب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، جنت میں ایک مرتبہ اس کا بڑھتا ہے،
تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے۔ اب دیکھیں، حالانکہ وہ دنیا سے جا چکا ہے، وہ اللہ کے حضور اب اپنے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگ سکتا، اس کے بیٹے نے معافی مانگی اور اس کا نفع اسے جنت میں ملا۔ کہ جہنم میں تو ظاہر وہ نہیں تھا، جنت میں تھا، تو جنت میں بھی فائدہ ہوا کہ اس کا جنت میں درجہ بلند ہو گیا۔ تو اپنے فوت شدگان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کے لیے دعا کریں، اے رب ہمارے ان پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا۔ تو یہ بیسٹ دعا ہے، روزانہ کریں، اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں، نہ صرف ماں باپ کو بلکہ ان کے ماں باپ کو بھی، کیونکہ نانی نانا دادی دادا بھی آپ کے ماں باپ ہیں۔ تو میں تو عموماً جمع کے سیغے میں ہی دعا کرتا ہوں، رب ارحمہم کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے ان سب پر رحم فرما جنہوں نے بچپن میں ہمیں پیار سے پالا تھا۔ یہ ایک تحفہ ہے جو آپ فوت شدگان کو دے سکتے ہیں اور روزانہ یاد سے دیں۔ دن میں میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دعا آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ جو تفصیلاً ہو، جس میں آپ ساری جو قرآنی دعائیں آپ کو یاد ہیں، احادیث کی، اذکار کی، اور وہ ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے پوری کنوکشن کے ساتھ، اس طرح نہیں جس طرح عموماً ہم کوئی ذکر پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، نہیں، وہ دعا کرتے وقت آپ اپنے رشتہ داروں کو اپنے دماغ میں لے کے آئیں کہ میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے امت کے لیے دعا کریں تو وہ توجہ رکھتے ہوئے ایک دفعہ ضرور دعا کریں، اپنے زندہ ماں باپ کے لیے بھی، فوت شدگان کے لیے بھی، بیوی بچوں کے لیے بھی۔ یہ اپنی عادت بنائیں، کیونکہ ہم عموماً بس رٹی رٹائی دعائیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ روٹین سے ہٹ کے اس قسم کی دعائیں کرتے ہیں نا تو آپ کی توجہ رہتی بھی ہے۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے، تو انشاءاللہ جب اس پہ مصیبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا۔ میں گارمنٹس کا کام کرتا ہوں، اگر مجھے کوئی کسٹمر لالچ دے کہ میری یہ ورائٹی رکھ لو، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، کیا ان پیسوں کی لالچ کے لیے اس کے لیے ورائٹی رکھنا؟ یعنی یہ تو کام کرتے ہیں، مالک نہیں ہے۔ تو مالک کو اعتماد میں لے کر اگر آپ کر لیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کو اعتماد میں لینا ضروری ہے، آپ کا اس کے ساتھ عہد ہے، قرآن میں واضح ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو اور تم سے اس عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ تو آپ اپنے مالک کو جس کی وہ دکان ہے اعتماد میں لیتے ہوئے اگر اس طرح کرتے ہیں تو پھر تو درست ہے، ادروائز تو آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس کی ایک ہاتھ داڑھی نہ ہو تو وہ جماعت نہیں کرو، اور ایک ہاتھ نہیں، ایک مٹھی ہے۔ ہاتھ تو بھائی شریعت میں یہ ہے، وہ تو صرف اہل حدیث ہی پھر کوالیفائی کریں گے، وہ بھی سارے نہیں کریں گے۔ ایک مٹھی ہے، یہ سنت ہے، مٹھی داڑھی، نبی اسلام کی مٹھی ہی تھی داڑھی۔ اور صحابہ کرام میں سے 3 اصحاب، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور ابو ہریرہ، تینوں راوی ہیں اس حدیث کے کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پس کرو، اور وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے۔ اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ جماعت کروانے کے لیے تو داڑھی شرط نہیں ہے، جماعت کے لیے شرط ہے قرآن کا آنا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1 قرآن کا علم، اس میں اگر برابر ہیں، اس کے بعد سنت، اس میں بھی برابر ہیں تو جس نے ہجرت پہلے کی یعنی دین میں جو سینئر ہے، اس میں بھی برابر ہیں تو پھر جو عمر میں بڑا ہے۔ تو داڑھی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک شخص نے داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور ایک شخص کی داڑھی نہیں ہے، داڑھی مڑاتا ہے لیکن قرآن اچھا پڑھتا ہے، تو وہ اہل ہوگا امامت کا۔ تو قرآن پڑھنے کے ساتھ سنت کے علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب اگر آپ کہیں گے وہ باعمل نہیں ہے، تو بھائی داڑھی ہونا کوئی باعمل ہونا نہیں ہے، صرف داڑھی تو کافی نہیں ہے عمل کے لیے، قرآن بھی آنا چاہیے۔ اور اگر داڑھی رکھ کے کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹے شخص کے پیچھے کیا جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی لوگ یہ تو پوچھتے ہیں داڑھی منڈے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، یہ نہیں پوچھتے کہ جھوٹے کے پیچھے، شرک کرنے والے امام کے پیچھے، اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ بھائی سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، نماز کے لیے قرآن صحیح آنا چاہیے۔ جب آسمان سے اولے گرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ کا عذاب ہے۔ عذاب ہو بھی سکتا ہے کسی کے حق میں اگر کوئی تکلیف کسی کو پہنچے، باقی اسپیسیفکلی آپ نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں۔ اب یہ پچھلے دنوں ایک وہ ویڈیو کہہ رہے تھے جی ایک قبر کے اوپر خاص، یعنی وہ اسی پہ ہی بارش ہو رہی ہے۔ بھائی کسی قبر کے اوپر بارش ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے
کہ وہ کوئی اللہ کا انعام ہے اس قبر کے اوپر. وہ ظاہر ایک سائنٹیفک فینومینا ہوتا ہے. بعض اوقات جب کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو صرف ایک 2 آپ سمجھ لیں فٹ کے ڈائی میٹر کے اندر بھی اتنا پانی گرتا ہے لگتا ہے پرنالا اس پہ گر پڑا ہے. اور یورپ امریکہ میں اس قسم کی کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں, اور وہاں پہ لوگ نہا رہے ہوتے ہیں اور وہ عورتیں بالکل بے پردہ, کیا ان کا لباس بھی شاید ہی پورا ہوتا ہو, وہ اس میں نہا رہی ہوتی ہیں, تو وہ اللہ کی رحمت ہو رہی ہوتی ہے ان کے اوپر. اس طرح نہ کیا کریں, یہ ایمی خام خواہ چیزیں مشہور کر دیتے ہیں. قبر کے اندر کس نے دیکھا کہ رحمت ہوئی ہے کہ وہ زحمت میں ہے. میری آمدنی اچھی ہے لیکن میرے پاس نہ کوئی سونا ہے نہ کوئی مال, کیا پھر بھی میرے پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ اگر آپ جو کچھ کما رہے ہیں اس کو جوڑ نہیں رہے اور ساتھ ہی ساتھ خرچ ہو رہا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن دیکھ لیں اگر آپ کے ایسٹس 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت کرنسی کی شکل میں یا مال تجارت کی شکل میں موجود ہے, اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اور آپ نے اپنی دکان کے اندر سپوز 1 کروڑ روپے کی میڈیسن رکھی ہوئی ہے یا کپڑے رکھے ہوئے ہیں, تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی کیونکہ وہ آپ کا مال تجارت ہے. آپ کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, بھائی پیسے لگا کے آپ نے وہ چیز حاصل کی اور بیچنے کی غرض سے, تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. ناجائز ٹیکسز بھی, کیا ٹریفک والا ناجائز چلان کر دے تو زکوٰۃ کی رقم سے ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں, زکوٰۃ کی رقم سے ادا نہ کریں بھائی, کوشش کریں کہ آپ چلان نہ کروائیں. ناجائز تو نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ تو وہ غلطی نکال ہی لیتے ہیں آپ کی, تو موقع نہ دیں ان کو, زکوٰۃ والا چکر نہ کریں. میں اپنی ذاتی زکوٰۃ کی رقم سے پانی والا کولر لگوا سکتا ہوں؟ جی, عوام الناس کے لیے لگا سکتے ہیں اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے, امیر اور غریب دونوں استعمال کر سکتے ہیں. وہ صحیح بخاری میں موجود ہے, سنن نسائی میں. سیدنا سعد ابن عبادہ سفر پہ تھے, ان کی والدہ فوت ہو گئی, تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے ایک کنواں کھدواؤں, کیا میری والدہ کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں پہنچے گا. تو وہ ام سعد کا کنواں مشہور ہو گیا تھا. کیا ایک مسلمان ملک ایک غیر مسلم ملک کو اپنی سرحدیں دے سکتا ہے اگر وہ غیر مسلم ملک ان سرحدوں سے کسی دوسرے مسلم ملک پر حملہ کر دے تو سرحدوں پہ رہنے والے ملک پر کیا حکم لگے گا؟ جی نہیں دے سکتا, غلط ہے, نہ دینا چاہیے. انشاءاللہ میں جب کبھی بھی اس لیول پہ پہنچا تو میں اپنے کسی مسلمان ملک کے خلاف اپنی سرحدیں یا اپنی فوج استعمال نہیں ہونے دوں گا. اب رہا جو ہو رہا ہے, وہ حکمران اپنے رب کے حضور خود جواب دہ ہیں کہ ان کے گیون سرکمسٹانسز کیا تھے, ان کو کتنی بات سمجھ آئی, اور کیا انہوں نے یہ تقیتاً کوئی ایسا معاملہ کر گزرے یا جان بوجھ کے کیا, یا پھر کوئی اور ریزن تھی, وہ اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے. ہم اپنے بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں, باقی آپ اسپیسیفکلی کسی کے حوالے سے پوچھیں گے تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہو جائے گا. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں, 1944 میں سعودی عرب میں ارامکو کمپنی نے تیل دریافت کر لیا, تو ظاہر ہے ایک خزانہ تھا, اور کچھ عرصہ پہلے ہی عرب کے ایک قبیلے سعود خاندان نے وہاں پہ حکومت سنبھالی تھی, اور قبائلی سسٹم چل رہا تھا. آپ کو پتہ ہے یہاں پر کسی کے پاس مال ہو تو چور پہنچ جاتے ہیں, وہاں تو قبائلی سسٹم تھا. لوگوں نے اپنی ملیشیاز بنائی ہوئی تھی, جس طرح افغانستان میں تھا طالبان سے پہلے. تو ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ جب یہ تیل نکلا ہے تو تیل کے کنوؤں کے اوپر بھی جھگڑا ہوگا, جس طرح زمانے جاہلیت میں پانی پینے پلانے کے اوپر جھگڑے ہوئے کرتے تھے. تو پھر مجبوراً انہوں نے انوائٹ کیا امریکہ کو کہ آپ ہماری سیکیورٹی کی گارنٹی دیں, اور انہوں نے اڈے بنوانے شروع کیے. وہ اڈے انہوں نے کوئی اس لیے نہیں بنائے تھے کہ وہ نان مسلمز کو پناہ دے رہے تھے, وہ اپنی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے شر سے. جس طرح کہ ہماری اکیڈمی کے باہر آپ کو ریاستی اداروں کے لوگ نظر آتے ہیں, وہ ہندوؤں یا کرسچنز سے حفاظت کے لیے نہیں ہے, مسلمانوں میں چھپے ہوئے زومبیز کے اگینسٹ ہماری حفاظت کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان بیچاروں نے بھی اس لیے کیا تھا. آج جو سینیریو بن چکا ہے ایران, سعودیہ اور قطر اور باقی ملکوں کا, یہ معاملہ کچھ اور ہے, اور ظاہر ہے ہم نے اس پہ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں. میں ایک غیر مسلم ملک میں رہتا ہوں اور جاب کرتا ہوں, مجھے گھر یا کار لینے کے لیے بینک پالیسی ادارے سے لون لینا پڑتا ہے جس پر مجھے انٹرسٹ ادا کرنا ہوگا. انٹرسٹ کے بغیر مجھے کوئی بھی بینک یا ادارہ لون نہیں دے گا, تو میرے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ بھائی گاڑی آپ نے لینی ہے, اتنا لمبا سوال لکھ کے مجھے گھیر گھار کے, میں آپ کی جگہ ہوں تو ایسا نہ کروں. باقی آپ
اگر واقعتاً زندگی موت کی کشمکش میں ہے اور آپ کو اس کے بغیر کوئی گزارا ہونے والا نہیں ہے تو آپ کر لیں، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اسلامک بینکنگ کے تھرو اس طرح کی فرمز بھی وہاں بنی ہوئی ہیں جو اسلامک بینکنگ کو فالو کرتی ہیں، ان کے تھرو لیں تو پھر بالکل درست ہے۔ عام مصروفیت میں نمازیں جمع کرنا اور اس کو عادت بنا لینا، روزانہ کرنا یہ تو خلاف سنت ہے، کبھی کبھار کر لیں تو درست ہے۔ اسلام کی روشنی میں ملٹی ورس اور سیمولیشن تھیوری کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں اس کے اوپر کافی سارا کام ہوا ہے، یوٹیوب پہ آپ ملٹی ورس دیکھیں۔ ہم بہرحال اس کے ساتھ اس حوالے سے ایگری نہیں کرتے۔ یہ ایک انہوں نے ملٹی ورس ہونے کا کانسیپٹ اس اعتبار سے دیا کہ پروبیبلٹی ہے کہ ایسا ہو سکے، یہ تھیوری ہی ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ باقی اس کی وجہ سے ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ گاڈ کے جو معاملات اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ بہت غیر معمولی ہے۔ ایک بے قدر بیج کا 6 ارب گنا بڑا درخت بن جانا، ایک انڈے میں سے چوزے کا نکلنا، اسی طریقے سے مرد و عورت کے تعلق کے بعد ایک نطفے کا ایمبریو بننا اور پھر بڑھتے بڑھتے ایک باشعور بچہ بن کے باہر نکلنا، یہ اتنے غیر معمولی واقعات ہیں کہ یہ کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر رہے ہیں، ہم کریٹر اس کے نہیں ہیں۔ تو جو کریٹر ہے اس کی شان تو بہت اعلیٰ ہے۔ ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام، میری ویڈیو دیکھ لیں۔ کیا قیامت کے دن ان ماں باپ کی پکڑ ہوگی جو اپنی اولاد میں فرق کرتے ہیں؟ جی پکڑ ہوگی، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ماں باپ اس قسم کی حرکت کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو ایک غلام گفٹ کیا اور پھر اس بیٹے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، کہا یا رسول اللہ یہ بڑا تابع فرمان بیٹا ہے، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اسے ایک غلام گفٹ کیا۔ تو آپ نے فرمایا باقی بچوں کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا کہ پھر اس سے بھی واپس لے لو یا ان کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کرو، اور اس گناہ کے کام پر مجھے گواہ نہ کرو۔ تو یہ فرق نہیں کرنا چاہیے، اور فرق ظاہر ہوتا ہے، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم سیلف اورینٹڈ ہیں۔ اگلے دن ایک پوسٹ تھی مجھے بڑی پسند آئی کہ جو بچے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، پوری زندگی ساتھ رہتے ہیں، وہ گالیاں کھاتے رہتے ہیں، اور جو بچے ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، ماں باپ ان کی یاد میں آنسو بھی بہاتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور جو بیچارے ساتھ رہ کے خدمت کر رہے ہوتے ہیں ان کو صبح شام گالیاں دیتے ہیں۔ ایون کبھی دوسرے ملکوں سے ان بچوں کا فون آ جائے تو انہی بچوں کی شکایت لگاتے ہیں جو ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے ٹونٹ کرتے ہوئے لکھا کہ افسوس بیچارے بوڑھے ماں باپ نالائق بچوں کے ساتھ اپنا آخری وقت گزارتے ہیں، یعنی وہ ان کے نزدیک نالائق ہوتے ہیں نا، لائق وہ ہیں جو ان کو چھوڑ کے چلے گئے، تو کہتے ہیں افسوس نالائقوں کے ساتھ وقت۔ یہ ٹونٹ انہوں نے کیا ہوا تھا کہ ان کو اپنا وقت نالائقوں کے ساتھ آخری وقت گزارنا پڑتا ہے، کیونکہ لائق بچے تو ان کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ نیچرل ہے، یہ ہر گھر کی سٹوری ہے، صبر کریں، اسی پہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ ہم اہل سنت تو کہلواتے ہیں، مگر سنت پر عمل کیے بغیر یہ ممکن ہے کیا؟ نہیں، سنت پہ عمل کریں نا، سنت پہ ہم عمل کر رہے ہیں نا۔ ہم ہر نماز میں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں، اسی وجہ سے کہ تاکہ جن لوگوں نے مسواک لگائی ہوئی ہے اپنی جیب میں اور کہہ رہے ہیں یہ سنت ہے، اس سنت کا ان کو خیال ہے، اسی طریقے سے پگڑی کی سنت کا خیال ہے، اور جو نماز میں سنت ہے، جو فرض کا طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں سنت، یہ چھوڑ بھی دو۔ پیلی چپل پہن لو لیکن رفع الیدین چھوڑ دو، حالانکہ پیلی چپل کوئی سنت نہیں ہے، لیکن اس میں انہوں نے پورے کا پورا دین گزار دیا۔ تو اہل سنت عقیدے کو بھی اڈاپٹ کرنا اور اس پہ عمل کرنا، تب بھی آپ سنی ہوں گے، ورنہ ٹرنی۔ مسلم کہلوا لینا بھی کافی ہے۔ جی مسلمان ہی ہیں ہم، جب ہم منہج کی بات کرتے ہیں اس وقت اہل سنت کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ تو ہم اہل سنت مسلمان ہیں اور اہل تشیع کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں اختلاف کے باوجود۔ مال کی لالچ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ مال خرچ کر کے، ہاں، اس کے بغیر لالچ ختم نہیں ہو سکتی۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں، اپنے پیسوں میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے پیسوں میں سے ٹافیاں لے کے بچوں میں تقسیم کریں، ان کو عادت ڈالیں اور ان کے سامنے یہ سب کچھ کریں۔ میں جب کبھی بچوں کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے جایا کرتا تھا اعلانیہ طور پر،
تو ان کو میں نے عادت ڈالی ہوئی تھی، نکلتے ہوئے تینوں کو الگ الگ میں نے 100 کا نوٹ دینا ہے، اور کیونکہ چھوٹی بچی کو تو میں ساتھ نہیں لے کے جاتا تھا، اور وہ الگ الگ اس میں چندہ باکس میں ڈالتے تھے۔ اگر کسی شخص کا مزاج کی وجہ سے اپنے والد صاحب سے اختلاف ہے اور وہ اس پر والد صاحب کو اکثر ناراض کر دیتا ہے، تو اس پہ شریعت کیا کہے گی؟ بھائی مل جل کے گزارا کریں۔ میرا خیال ہے ماں باپ کو اس حوالے سے اپنی اولاد کا مزاج سمجھنا چاہیے۔ یہ اس لیے نہیں کہ آج ہم جو ہیں وہ اس سٹیج پہ ہیں کہ ہمیں اپنے بوڑھے ماں باپ کے حوالے سے کوئی نازیبہ بات سننے کو ملے، کوئی سختی والا معاملہ۔ ہم خود الحمدللہ جوان اولاد کے ماں باپ ہیں، ہم تو سپیس دیتے ہیں۔ اب پرانے جو ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد کو ویسی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ صبر کریں۔ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ یہ کچھ نہیں کرنا، یعنی ساس بھی کبھی بہو تھی، جب وہ بہو تھی تو وہ اچھی ساس کی جو خوبیاں بتایا کرتی تھی، اب خود ساس اس طرح کی بن کے تو امپلیمنٹ کریں اس کو۔ باقی یہ جو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو اللہ کے حضور توبہ کیا کریں اور کوشش کریں کہ غصے کی حالت میں خاموشی اختیار کر لیں، ٹاپک بدل لیں، وہاں سے چلے جائیں۔ اور یہ سارے معاملات ظاہر ہے میں دنیاوی معاملات کی بات کر رہا ہوں، دین کے حوالے سے تو زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، ورنہ تو ماں باپ آپ کا دین برباد کریں گے تو آپ کی آخرت بھی برباد کر دیں گے، اس میں تو زیرو ٹالرنس ہے۔ ہاں دنیاوی معاملات میں اگر کوئی اختلاف رائے ہے تو وہ ضرور کریں احترام کے دائرے میں، اور بہتر یہ ہے کہ بات سن لیں۔ بے شک آپ نے مرضی اپنی کرنی ہے، لیکن اس وقت ان کو کنفرنٹ نہ کریں۔ میں آپ کا نیا اسٹوڈنٹ ہوں، جب میں آپ کے لیکچر سنتا ہوں تو میرے خاندان والے مجھے روکتے ہیں، تو ان کو آپ دکھا دکھا کے تو لیکچر نہ سنا کریں۔ رات کو بستر پہ جا کے موبائل کو آپ اس اعتبار سے سیٹ کریں کہ اسکرین کے اوپر ویڈیو نظر نہ آئے، آڈیو سنیں اور وہ بھی کان میں لگا کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میرے والدین نے مجھے اجازت دے رکھی ہے، بھئی ماں باپ اجازت دیں یا نہ دیں، دین کی بات تو آپ نے سننی ہے۔ کیا خاندان والوں کا اعتراض جائز ہے؟ بھئی آپ کے ماں باپ بھی اگر قرآن و سنت پہ عمل کرنے سے یا علم دین حاصل کرنے سے روکتے ہیں تو آپ نے نہیں رکنا، قرآن و سنت کے مطابق آپ نے چلنا ہے، چاہے کوئی بھی بتائے۔ سید زادوں اور سید زادیوں کے لیے اسلام میں خمس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ خمس تو گورنمنٹ کا کام ہے جی، اس کے اوپر کوئی اجتہاداً آج کل معاملہ کرتی، جب تک مال غنیمت کا معاملہ تھا اس وقت تو ہمارے پاس بیت المال کے اندر خمس موجود ہوتا تھا۔ بہرحال اہل تشیع نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، ان سے رابطہ کریں۔ میرے بڑے مجھے بہت تنگ کرتے ہیں کہ آپ انجینئر صاحب کو نہ سنا کریں، میں اپنے والدین کی بات سنوں یا آپ کو؟ میں بھاولپور سے آپ کو ملنے آیا ہوں۔ دیکھیں آپ قرآن و سنت کو فالو کریں، آپ ہماری ویڈیوز میں سے ریفرنس نوٹ کریں قرآن و سنت کے، اور وہ اپنے ماں باپ کے سامنے رکھیں۔ اگر اس پلیٹ فارم سے ان کو خام خواہ کی چڑ ہو گئی ہے تو علمی طریقے سے اپنا موقف ان کے سامنے رکھیں۔ جنگ ایمان سے لڑی جاتی ہے یا طاقت اور اسلحے کے زور پر؟ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ نبی الاسلام نے تو باقاعدہ زرہ بھی باندھی ہے غزوہ احد کے موقع کے اوپر، غزوہ خندق کے موقع کے اوپر، باقی موقعوں کے اوپر، تو یہ دونوں چیزیں پیرلل میں قرآن میں آیا نا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور پوری تیاری کر کے رکھو جنگی ساز و سامان کی، پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ اور آلات جنگ کے ساتھ۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مسبب الاسباب پہ بھی نظر رکھنی ہے اور اسباب بھی اختیار کرنے ہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ پر توکل کروں یا اونٹ کو باندھوں؟ تو آپ نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو، یعنی آپ اسباب کو اختیار کریں، اس کے بعد اللہ پر توکل کریں۔ اچھا کبھی مجھے اس طرح کا سوال کوئی نہیں آیا کہ جی میں پیاس بجھانے کے لیے پانی پیوں یا 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھوں؟ لو سامو، یہ پھکی والا جواب ہے۔ میں بھوک ختم کرنے کے لیے 10 دفعہ دروشی پڑھوں یا روٹی کھاؤں؟ یہ تو پوچھیں گے کہ روٹی کھاؤں یا چاول کھاؤں۔ اور اس طرح کے معاملات میں کہتے ہیں جی جنگ کے لیے ایمان ضروری ہے یا ساز و سامان ضروری ہے؟ جی جس طرح بھوک مٹانے کے لیے درود شریف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، سبحان اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، روٹی کھائیں گے پانی پیئیں گے تو بھوک اور پیاس ختم ہوگی، اسباب اختیار کریں گے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔
پسند کی شادی میں لڑکی کس حد تک جا کے والدین کو راضی کر سکتی ہے؟ مجھے تو حد کی سمجھ نہیں آئی، مطلب کیا وہ دست بوسی کرے، پاؤں چومے، کیا کرنا چاہتی ہے؟ یہ حد تک کی تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ شریعت کے دائرے میں جس حد تک آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، سجدہ نہ کریں ماں باپ کو، اور پیار محبت سے اپنے معاملات کو لے کے چلیں۔ کیا غیر مسلم سے دوستی رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ میرے کالج میں 2 مسیحی دوست ہیں، لیکن گھر والے مجھے ان سے دوستی رکھنے سے منع کرتے ہیں، اور گھر والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تو قادیانی سے ملتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے، لیکن جب تو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ والے سے ملتا ہے تو نبی اسلام بہت خوش ہوتے ہیں۔ گھر والے تو یہ بھی کہتے ہیں۔ سب کو آپ نے علمی طریقے سے سمجھانا ہے بھائی۔ دوستی کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے عز و جل، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی اس قسم کی دلی دوستی جس میں آپ مسلمانوں کا راز لیک کریں وہ منع ہے، باقی معاملات تو آپ نے معروف طریقے سے لے کے چلنے۔ کیا ہم نبی الاسلام پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں صرف، یا نبی الاسلام پر اور صحابہ کرام پر بھی پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیں انہوں نے آل کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ صحابہ کرام پہ پڑھنا جائز ہے، اور آل پہ پڑھنا نبی الاسلام کی تعلیم ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا، السلام علیکہ ایھا النبی، ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو نبی الاسلام نے درود ابراہیمی سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو صحابہ کرام پہ بھی سلام پڑھنا، درود پڑھنا جائز ہے، لیکن جو مشروع ہے، جو نماز کا حصہ ہے، وہ محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کا ایک شعر ہے کہ حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ کر شکر کر، وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ کیا یہ شعر پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی نبی الاسلام کے حوالے سے کہ وہ آپ کے عیب کو چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ ستار الوجوب تو اللہ کی خوبی ہے، باقی یہ جو نعتیہ اس طرح کے کلام ہوتے ہیں یہ کوئی علماء دین کے تو نہیں لکھے ہوئے ہیں کہ جن کو کوئی قرآن و سنت کی سمجھ ہو، وہ اپنے جذبات میں لکھ دیتے ہیں۔ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، باقاعدہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی نبی اسلام شفاعت کریں گے تو اللہ نے پکڑا ہوگا اور چھڑا لیں گے۔ وہ پکڑا بھی اللہ نے ہے اور چھڑایا بھی اللہ ہی نے ہے، کیونکہ شفاعت بالاذن ہے۔ اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے 22 مارچ 2007 کو جب میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے خود کہا کہ یہ شان الوہیت اور شان رسالت کا مقابلہ کروانا ہے، یہ بالکل پڑھنا درست نہیں ہے کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو اس قسم کے شعر نہ پڑھیں۔ فرض نماز میں تشہد کے آخر میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے بیسٹ دعا وہ ہے جو نبی الاسلام نے حکمن تعلیم فرمائی ہے 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اس کے علاوہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پرفیکٹ دعا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم تشہد پڑھ چکو، دروشی پڑھ چکو، تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ تمام سنت دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ نماز میں تشہد اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، نہیں اردو والی دعا بعد میں ہی رکھیں۔ آپ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھیں، اس میں ساری دعائیں شامل ہو جائیں گی۔ مغرب میں تیسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں، پھر سورہ اخلاص کی ترتیب کیا رکھیں گے؟ اور تیسری رکعت کے بعد سبحان اللہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں سبحانک اللہم وبحمدک یہ دعائے استفتاح ہے، یہ پہلی رکعت میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ جب آپ بعد میں شامل ہوئے، رہا سورہ اخلاص کی ترتیب، نماز میں سورتوں کی ترتیب کوئی ضروری نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، آپ نے پہلی رکعت میں سورہ
النساء کی آیات تلاوت کی جو قرآن میں چوتھے نمبر پہ ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران میں سے تلاوت کی، تو سورتوں کی ترتیب کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کوئی ٹینشن نہیں لینی۔ کیا نعوذ باللہ ساس کے ساتھ بدکاری کرنے پر بیوی سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو مساہرت کے رشتے کے حوالے سے حنفیوں کا موقف ہے، یہ انہوں نے اجتہاداً گھڑا ہوا ہے۔ ملک بینک والی میری ویڈیو ہے، اس میں نے یہ سارے مسائل بتائے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ جماعت میں امام صاحب کے پیچھے سبحان اللہ اور سورہ فاتحہ، یہ سبحان اللہ نہیں، سبحانک اللہم، اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا خاموش رہنا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک تو پڑھنا ہے اگر آپ کو وقفہ مل گیا ہے ثنا کا۔ سورہ فاتحہ اگر تو امام اونچی آواز میں قرات کر رہا ہے تو سن لینا کافی ہے، اور اگر آہستہ آواز میں کر رہا ہے تو ضرور پڑھیں، اور اونچی آواز والی نماز میں بھی اگر وہ وقفہ دیتا ہے تو آپ ضرور سکتوں میں پڑھ لیں۔ عورت گھر میں اگر فرض نماز ادا کرے تو کیا اس کو اقامت پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری کوئی نہیں ہے، پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے، جماعت کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے سنن نسائی کی، اور حاکم میں بھی موجود ہے کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا اذان دے کر نماز پڑھتا ہے۔ ظاہر ہے جو گڈریا ہے اور بکریاں پالنے والا ہے، اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے جنگلوں سے واپس آئے گا تو وہ تو پھر اگلے دن ہی واپس وہاں پہنچے گا، تو وہ وہیں پر اکیلے نماز پڑھے اقامت کہہ کر، اذان کہہ کر۔ قبر کے عذاب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ اگر قبر کے سوالوں کے بعد عذاب ملے گا تو قیامت کے دن کس چیز کا عذاب دیا جائے گا؟ یہ پرانے سوال ہو چکے ہیں جی، میں نے پورا مقدمہ اس پہ بیان کیا عذاب قبر کے حوالے سے۔ 117 مسئلہ ہے قرآن کی 10 آیات کی روشنی میں۔ مقدمہ یہ ہے کہ عذاب کی 4 قسطیں ہیں دنیا کی زندگی میں۔ سورہ سجدہ میں آیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں عذاب دیں گے تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ دوسری قسط ہے موت کے وقت، سورۃ الانفال میں آیا کہ گناہ گاروں کو فرشتے ہتھوڑے مارتے ہیں موت کے وقت۔ تیسری قسط ہے مرنے کے بعد، جسے آپ عذاب قبر کہتے ہیں یا عذاب برزخ، وہ سورہ المؤمن میں ہے، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر قیامت کا دن آئے گا تو بڑے عذاب پہ پیش کیے جائیں گے۔ اور چوتھی قسط قرآن پورا بھرا پڑا ہے آخرت کے دن کے عذاب کے حوالے سے، تو یہ ساری قسطیں قرآن میں ہی رپورٹ ہوئی ہیں۔ عذاب قبر والی حدیثیں نہ بھی ہوتی تب بھی یہ 4 قسطیں عذاب کی رپورٹ ہوئی ہیں۔ اب مجھے بتائیں، اگر سورۃ الانفال میں آیا کہ گناہ گار لوگوں کی موت کے وقت فرشتے انہیں ہتھوڑے مارتے ہیں، تو ابھی قیامت تو قائم نہیں ہوئی ہے، حساب و کتاب تو ہوا نہیں ہے، تو کیوں مار رہے ہیں؟ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ کے علم میں ہے کہ کوئی شخص کس چیز کا مستحق ہے۔ ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا کہ نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے۔ کیا یہ نعت کا مصرع درست ہے؟ اگر ان معنوں میں لیا جائے، وہ تو یعنی ایک مجازن ذکر ہو رہا ہے، وہ تو ناقۃ اللہ بھی آیا، اللہ کی اونٹنی، تو نبی علیہ السلام کی طرف اگر یہ نسبت کی گئی، سورہ فتح میں آیا کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اسی طریقے سے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جو آپ نے وہ کنکریوں والی مٹھی پھینکی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزانہ طور پہ ایسا کر دیا۔ باقی نبی علیہ السلام نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ میرا، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو یہ مجازن بات ہو رہی ہوتی ہے۔ سورہ الذاریات آیت 49 میں ذکر ہے کہ اللہ نے ہر چیز جوڑوں میں پیدا کی، جبکہ بہت سے جانور ایسے ہیں جن میں صرف مادہ موجود ہے، نر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بغیر جوڑے کے کوئی چیز پیدا نہیں کی، یہ تغلیب کی بات ہے کہ میجورٹی کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس سے اس میں کوئی تبدیلی والا معاملہ نہیں ہوتا، ایکسیپشنز آر آلویز دیر۔ مولانا مودودی کی تعلیمات میں اقامت دین کا تصور، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ بخاری پر یقین کیوں کریں؟ وہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بہت عرصہ بعد لکھی گئی، اور باقی احادیث کی کتابیں بھی۔ جی، قرآن پاک بھی کتابی شکل میں تو صحابہ کرام کے پاس موجود تھا، پرنٹنگ پریس تو بہت عرصے کے بعد بنا، تبھی ہمارے ہاتھوں میں آیا، اور کاغذ کی صنعت جب مسلمانوں نے ہارون رشید کے دور میں امپورٹ کی تو پھر یہ احادیث کی کتابیں ریٹن فارم میں آئیں، زبانی تو چل رہی تھی۔ آج بھی حافظ قرآن اپنی کریمنگ کی بنیاد پہ قرآن کو سرٹیفائی کرتا ہے کہ اس قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نسخہ تو نہیں لکھا ہوا ہوتا،
تو احادیث بھی زبانی ٹرانسفر ہوئی ہیں، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی مودودی صاحب کا جو تصور ہے اس حوالے سے کہ انسان اقامت دین کی کوشش کرے، یہاں تک تو بات درست ہے، باقی جہاں ان کے موقف سے ہمیں اختلاف ہے وہ ہم وقتاً فوقتاً طریقے سے ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں، ایک پوری ڈاکٹرن ہے، اس لیے میں اس کو اب چھیڑنا نہیں چاہتا۔ سگریٹ پینا کیوں حرام ہے جبکہ انسانی صحت کے لیے کولڈ ڈرنکس بھی نقصان دیتا؟ کولڈ ڈرنکس بھی نہیں ہم پیتے، بہتر ہے کہ آپ نہ پئیں۔ اگر کولڈ ڈرنکس بھی 100% نقصان ہی پہنچاتے ہیں تو بالکل نہیں پینے چاہیے۔ سگریٹ کا تو کنفرم ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ پھر اس میں ظاہر ہے ایک نشے والا ایلیمنٹ بھی بعض اوقات ایڈ کر دیا جاتا ہے، وہ والا معاملہ بھی ہے، جس طرح لوگ سگریٹ کے اندر نشہ بنا کے اس کو پیتے ہیں، تو سگریٹ تو صراحتاً ایک نقصان کے اوپر مبنی چیز ہے۔ کولڈ ڈرنکس بھی اگر 100% نقصان دیں تو آپ نہ پئیں۔ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ ابھی تک کوئی اس قسم کا فتویٰ آیا ہو ہمارے سائنٹسٹ کی طرف سے، ظاہر ہے اس میں اہل الذکر تو وہی ہیں کہ 100% نقصان پہنچاتا ہے، تو پھر آپ کو نہیں پینا چاہیے، بالکل بچنے میں عافیت ہے۔ آپ کی دلیل کے مطابق انسانی صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں، تو اس طرح بہت سی چیزیں فتوے کی ذات میں آئیں گی، جی بالکل آئیں گی، تو نہ پئیں نا، نہ کھائیں۔ جو نقصان دہ چیزیں ہیں 100% نقصان دہ وہ آپ نے نہیں کرنی، لیکن یہ پہلے آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ جی اس میں کاربز بہت زیادہ ہیں اور انسان کے لیے نقصان دہ ہے، تو کاربز اپنی اسپرٹ میں تو حلال ہیں، گندم میں بھی کاربز موجود ہیں۔ ہاں زیادہ اگر آپ 10 روٹیاں پھاڑنا شروع کر دیں گے تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ بھئی یہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ میں ایک پارٹس کی دکان پر ہوں، یہ بتا دیں میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر سکتا ہوں روزانہ؟ نماز مسجد میں پڑھنا مشکل ہے تو دکان پر پڑھنا کیسا ہے؟ اگر آپ ملازم ہیں، آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ میں ویب سائٹ ڈیولپر ہوں، مجھے اگر کمپنی کی طرف سے کسی فحش ویب سائٹ کے لیے کام کرنا پڑے تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ یہ آپ نے خود سے طے کر لیا کہ یہ فحش ویب سائٹ ہوگی اور اس کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، واللہ عالم۔ باقی جو یہ چھوٹے لیول کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں اس وقت تو آپ کو کنفرم نہیں ہوتا، اور اگر واقعتاً آپ کو کنفرم ہو رہا ہے تو پھر آپ بچیں، اپنی اسائنمنٹ چینج کروا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک زبان پر آنے پر انگوٹھے چومنا کیا یہ بدعت ہے؟ یہ من گھڑت روایت ہے، موضوعات شریف میں لکھی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے جو چیز ثابت نہیں ہے تو اس کو دین میں داخل کریں گے، بجائے دروشی پڑھنے کے آپ انگوٹھے چومیں گے تو دین میں ایگزیجریشن ہے۔ رہا دیوبندی تو ان کو چومنا چاہیے، کیونکہ ان کی فقہ کی کتاب میں در مختار پہ حاشیہ رد المختار ابن عابدین شامی نے تو اس کو سنت بنا کے لکھا ہوا ہے، لہذا بریلویوں سے تو آپ جھگڑا نہ کریں اس معاملے میں۔ کیا مردوں کو عورتوں کی طرح بالوں میں پونی ڈالنا جائز ہے؟ جی ڈال سکتے ہیں، لیکن نماز کے اوقات میں نہیں، بلکہ آپ جیل بھی لگا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں آیا کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک گھنے تھے تو 2 جو حصے تھے ان کو اکٹھا کر کے سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ دائیں طرف میں چھوڑ دیتی تھی اور 2 کو بائیں طرف، یعنی ان بالوں کو اکٹھا کر کے اس میں گوند لگا کے۔ یو کے میں ہم کھانا ڈلیوری کی جاب کرتے ہیں، اس میں سور کا گوشت یا ایسی دوسری حرام چیزیں ڈلیور کرنی پڑتی ہیں، اس میں شرعی حکم کیا؟ آپ کو پتہ ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ اس طرح کی جابز کو تو آپ اوائڈ ہی کریں، مجبوراً کر رہے ہیں تو وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کو ذخیرہ کرنا قلت کے دنوں میں گناہ ہے؟ جی بالکل حرام ہے۔ اگر ہم سونا یا ڈالر چاندی ذخیرہ کریں، جی سونا کوئی کام نہیں پڑتا، بے فکر رہیں، سونا دنیا میں اتنا موجود ہے کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ، بے فکر رہیں۔ ڈالر بھی آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، سوائے اس کے کہ گورنمنٹ اگر پابندی لگا دیتی ہے وہ پھر معاملہ الگ ہے، اور وہ اجتہاداً ہوگا، شرعی نہیں۔ جس طرح کہ بخاری مسلم میں آیا ہے کہ جس سال قحط پڑا تھا تو نبی علیہ السلام نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ سٹور کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اب یہ حکم عام نہیں، یہ ایگزیکٹو ڈیسیژن تھا کہ قحط ہے تو بانٹ دو، یہ نہیں ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے یہ حکم اسی طریقے سے ہوگا۔ میری بہن تمام سنت وظائف اور قرآن کا مطالعہ بھی کرتی ہیں، مگر ان پر جنات حاوی ہوتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی عامل کو دکھائیں جی، جب معاملہ بڑھ جائے تو آپ نے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے رابطہ کرنا ہے جی، ایسا عامل جو قرآن و سنت کی روشنی میں توحید پہ چلنے والا ہو، اس سے علاج کروائیں جی۔ جو لوگ بغیر والدین کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نمازوں
کا کیا بنے گا؟ کیا وہ ضائع ہو جائیں گی؟ اللہ اور ان کا معاملہ ہے جی. ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ سنت کے مطابق نماز نہیں ہے. جو بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا حذیفہ ابن یمان نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع اور سجدے بڑے تیزی سے ادا کر رہا تھا، اس اعتبار سے کہ قوما بھی درست نہیں کر رہا، دو سجدوں کے درمیان صحیح طریقے سے نہیں بیٹھ رہا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو اسی طریقے پہ نماز پڑھتا ہوا مر گیا تو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ نہیں مرے گا. تو ہم اتنا ہی کہیں گے. کیا اللہ مجھے ہر پل اس طرح دیکھ اور سن رہا ہے جیسے اکیلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے انہیں ہر پل دیکھ اور سن رہا تھا جب وہ اکیلے انسان تھے؟ جی ایسے ہی ہے جی. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اپنے بندوں کے اتنا ہی قریب ہے جتنا مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کے قریب تھا، یا جتنا سدرۃ المنتہا پہ اپنے محبوب علیہ السلام کے قریب تھا. یہ قریب دور والے جو معاملات ہیں یہ فزیکل ورلڈ کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی دوری ہے، نہ کوئی قرب اس لیول کا ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی مثال بیان کر سکیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تعالیٰ ہماری رگ جان سے زیادہ ہمارے قریب ہے. کیا بے نمازی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اہل بیت کا نام لے یا صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کرے؟ یار یہ تو چھوٹی بات ہے. آپ کو پہلی بات یہ کہنی چاہیے تھی، کیا بے نمازی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کا نام لے اور اس کے رسول کا نام لے؟ اہل بیت اور صحابہ تو بعد میں آتے ہیں. اصل تو ہماری محبتوں کا محور تو ہمارا رب ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ سے محبت کرو کہ یہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ہم تو رسول اللہ سے بھی محبت آپ کی ہستی کی وجہ سے نہیں کرتے، اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل البیت سے محبت کرو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. تو ہماری محبتوں کا محور اللہ کی ذات ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. تو باقی ہستیاں تو ظاہر بعد میں آتی ہیں. رہا یہ معاملہ کہ صحیح محبت کا اظہار یہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے نبی کی اتباع کرو. تو ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مانی جائے، صرف اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانا جائے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بھی مانی جائے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر آپ کا ایمان کامل ہوگا. لیکن اس میں دوسری ایگزیجریشن بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص دین پہ صحیح چلنے والا نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں یہ دعویٰ نہ کریں کہ یہ اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت حمار ایک صحابی تھے، حمار ان کا نک نیم تھا، گدھے کو کہتے ہیں. تو وہ شراب بھی پیتے تھے اور نبی علیہ السلام کو ہنسایا بھی کرتے تھے. سزا بھی ہوتی تھی پھر وہی عمل کرتے تھے. صحابہ کرام کو غصہ آیا، انہوں نے ان کے لیے نازیبا کلمات بول دیے. نبی علیہ السلام نے ڈانٹا. آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو محبت اپنی جگہ اور نفس سے مغلوب ہو کر گناہ ہو جانا اپنی جگہ. لیکن اس میں ایڈ کروں گا کہ وہ حضرت حمار کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی وحی کی تائید کے ذریعے جانتے ہیں کہ یہ اپنے غلط کاموں کے باوجود اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. آج کوئی شخص شراب پی کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. یہ تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے نا. تو اس کے لیے ہم کوئی سرٹیفکیٹ جاری نہیں کریں گے، نہ یہ سرٹیفکیٹ جاری کریں گے کہ یہ محبت نہیں کرتا. ترغیب دلانے کی کوشش کریں گے. نہیں جی، یہ جو 19 اپریل 2026 کو پرچیاں آئی تھیں جو ہم کور نہیں کر سکے تھے، آج ہم نے پبلک سیشن نمبر 232 میں 26 اپریل 2026 کے سیشن میں کور کر لی. اور اگلی پرچیاں جو ہیں وہ آپ نے آن لائن کامنٹس کی شکل میں، جب تک ہمارا یہ سیشن آن لائن چلے گا وہ آپ نے کامنٹس میں اپنے کوسچنز لکھنے ہیں. اس کے لیے پوسٹ آلموسٹ 3-4 دن پہلے ہم اپنے آفیشیل چینل پہ کمیونٹی میں ڈال دیں گے. آپ نے نیچے جا کے اپنے کامنٹس کی شکل میں سوال لکھنے ہیں. انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے کوسچنز لے لیا کریں گے اور یہ آن لائن سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. تو پبلک سیشن نمبر 233 جو انشاءاللہ 3 مئی 2026 کو ہوگا، اس کے لیے آپ نے کوسچنز جو ہیں وہ پوسٹ کے نیچے کامنٹس میں جا کے یوٹیوب چینل پہ لکھنے ہیں. انشاءاللہ وہاں سے ہم ریٹریو کر کے اس کو پھر انشاءاللہ ریٹن فارم میں لے آئیں گے اور اگلا اپنا
پبلک سیشن کوسچن آنسر سیشن کا کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.